مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكن برسول الله نصرته وإن تلقوا الرسل فيها جامعة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين خالين مولي جگ چھڑ کے سارا تیرے در پہ آیا جگ چھڑ کے سارا تیرے در پہ آیا خالی نہ موڑی بات سایا جگ چھڑ کے سارا تیرے در پہ آیا تیرے منگتے آنا رتبہ کمالے تیرے منگتے آنا رتبہ کمالے کوئی ویسے کوئی نالے کوئی ویسے کوئی نالے شایات مت کے جگ چھڑ کے سارا تیرے در پہ آیا جگ چھڑ کے سارا تیرے در پہ آیا پنج تن دا صدقہ سانو غیر پانی وقت نگاہ بڑا پنج تن دا صدقہ سانو غیر پانی وقت نگاہ بڑا ایویں نہیں سونا تیرے نال لایا جگ چھڑ کے سارا تیرے در پہ آیا خالی نہ موڑی بات سایا جگ چھڑ کے سارا تیرے در پہ آیا اللہ تعالیٰ جل جلالہ رحمان والو واتم شان حضور سنات بات لاکھ درود لامحدود کروڑوں سلام آقا انعامدار مدینہ تاجدار مکے دے شہریار مدینے دے تاجدار اساں گناہگاراں دے غمخوار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ اندر پاک سلام کا پیش کرم مفاد نہایت ہی واجب احترام دوستوں نوجوان ساتھیوں قابل قدر مسرت واجب احترام پردہ دار بہنوں سب کو میری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج جمعہ مبارک کا بڑائی مبارکت اور مقدس دن ہے اللہ رب العزت ساڈی سب حاضری قبول فرمائے اور ساڈے واسطے یاد بنائے حضرات محترم اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ
انہ کان صدیقا نبیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنے پیارے پیغمبر مجدد انبیاء خلیل کبریاء وقف اسرار فنا جد امجد مصطفیٰ رسول رب کریم سیدنا مولانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور شان بیان فرمائی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور یاد کرو کتاب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے شک سچے نبی تھے۔ حضرات محترم، اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پاک ہو کہ بے شک سچے نبی سن۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے مقبول اور خاص بندیاں کا ذکر کرنا اور انہاں دی یاد منانا مالک جہان خالق کائنات کی نلا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرے مقبول بندیاں کو یاد کرو اور انہاں دا ذکر خیر کرو، جیسا قرآن مجید کے اندر موجود ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور کتاب کے اندر مریم کو یاد کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ چنیا ہویا اور غیر کی خبراں دسن والا رسول سی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب کے اندر اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا اور غیب کی خبراں دسن والا رسول سی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِیس إِنَّهُ كَانَ صِدِّیقًا نَبِیًّا، اور کتاب کے اندر ادریس علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق سی اور غیب کی خبراں بتان والا۔ گرامی قدر حضرات، ان آیات بینات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے قرآن پڑھنے والے مریم دے واقعے کو یاد کر۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر۔ الحمدللہ اسی اہل سنت و جماعت قرآن کریم کو منن والے، احکام خدا بندی کو تسلیم کرنے والے، اسی اللہ والیاں کی یاد منانے ہاں، انہاں دا ذکر کرنے ہاں، اور محبوب کبریاء تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منعقد کرنے۔ الحمدللہ کدی ساڈے محلیاں دے اندر، کدی ساڈے گھراں دے اندر، کدی ساڈیاں مسجداں دے اندر جشن عید میلاد النبی دا اہتمام ہوندا ہے، کدی معراج النبی دا جلسہ ہوندا ہے، کدی یوم صدیق اکبر فاروق اعظم، یوم عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ منایا جا رہا ہے، کدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ منانے ہیں، کدی داتا گنج بخش علی اجمیری کا ذکر کرنے ہیں، کدی مجدد الحسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر، کدی پیر جماعت علی شاہ صاحب لسانی انہاں کا ذکر، اور پھر ہر مہینے 11ویں شریف کی محفل کا انعقاد کرنا، ہر مہینے غوث سمدانی شہباز لامکانی الحسنی والحسینی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی
رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف کی محفل منعقد کرنا، 11ویں شریف کا ختم دعانا، یہ سب جلسے اور دروس اور اراس محفلاں اللہ والیاں دی یاد تازہ کرن دے لئی منعقد کرنا۔ حضرات محترم، اللہ والیاں دی یاد بنانا، عید میلاد النبی شایان شان طریقے تے منانا اور عرس محفلاں دا انعقاد کرنا، یہ سب قرآن حکیم دے حکم دے عین مطابق۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یاد کرو کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کہ بے شک سچے نبی تھے۔ ذات محترم، اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ مالک الملک اور جس نے چاہے اپنے ملک کی بادشاہی عطا کر۔ قل اللہم مالک الملک، ملکاں دا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، جس نے چاہے ملک عطا کر۔ اور خوش وقت اور مقدس انسان ہوئے کہ جس نے اللہ تعالیٰ بادشاہی عطا کرے، جس نے اللہ کی طرف یہ انعام خداوندی ملے، وہ اپنے سر سے اسے شاہی تاج پہن کے اپنے منعم حقیقی، اپنے مالک حقیقی اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس کے اندر اپنے سر نیاز کو جھکا دے اور کہے سبحان ربی الاعلیٰ، یا اللہ تو سب تو بڑا ہے، اللہ دے نام دیا صداواں بلند کرے اور مخلوق خدا دے عدل اور انصاف کرے، یتیماں دے نال محبت کرے، بے کساں دے نال الفت کرے، بیواں دی خبرگیری کرے، غریباں اور نادراں دی دستگیری کرے، اس بندے دے اللہ تعالیٰ دا بڑا انعام ہے۔ سب تو زیادہ بدبخت وہ انسان ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا دے شہنشاہی عطا کر دے اور اس کو اپنے خالق اور مالک کا شکر ادا کرنے کی بجائے یہ وہ غرور کرے اور آنا ربکم الاعلیٰ کہے، مخلوق خدا دے ظلم و ستم کرے، وہ بڑا بدبخت انسان ہے۔ انہاں بدبخت انساناں دے وچ نمرود لعین بھی سی کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط میں لے کے گرم کا بادشاہی عطا فرمائی اور وہ لعین بے دین اپنا سر نیاز بارگاہ خداوندی دے اندر جھکان دی بجائے خود رب بن بیٹھا اور اپنی رعایا نے کہا کہ میں تہاڈا رب ہاں، لہذا مینوں سجدہ کرو۔ اس دے حکم تے تعمیل کردے ہوئے لوگوں نے اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیا اور اس کی وجہ سے اس کے غرور اور تکبر کے اندر مزید اضافہ اور لعین بڑے گرد و خر اور رعونت کے نال تاج شاہی نو پا کے تخت تے بیٹھتا سی اور نجومیاں نو کاہناں نو ہر وقت اپنے کول رکھدا سی۔ ایک دن کاہناں نے ویکھیا کہ نمرود لعین بڑا پریشان ہے، انہوں نے پوچھا کہ بادشاہ آج کی وجہ بڑا غم کرنا۔ اس نے دسیا کہ کی دساں کہ میں آج رات ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب کی وجہ تو پریشان ہاں۔ انہوں نے کہا دس کی خواب دیکھا؟ اس نے کہا جی میں خواب کے اندر ایک ستارہ دیکھا ہے جس کی روشنی کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی پیچھے پہ، اس وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں۔ تو کائنہ اور نجومیہ نے کہا کہ تیری پریشانی کے اندر مزید اضافہ کر دیں، پریشان تو ہو گیا کہ اور پریشان کر دیں۔ انہوں نے کہا سونے اس خواب کی تعبیر کی ہے، تفسیر ساوی کے اندر لکھا ہے فقالوا له ان يولد في بلدك هذه السنة غلام يغير دين اهل الارض ويكون هلاكك وزوال ملكك على يديه۔ انہوں نے کہا کہ تیرے شہر کے اندر ان قریب حال ہی کے اندر اس سال ایک بچہ پیدا ہوگا
جو اہل زمین دے دین بدل کے رکھ دے گا اور اس کے ہاتھوں تیری ہلاکت ہوے گی اور تیری بادشاہی کو زوال پہنچے گا۔ ان قریب وہ بچہ پیدا ہوگا۔ یہ تو پتہ چلیا کہ جڑے دنیا دے کول اور کائنات دے کول جاندے نے انہاں نوں بچنا چاہیے کہ جدوں بھی انہاں دے کول جاؤ گے مسئلے دا حل نہیں کرن گے بلکہ الٹا کر کے دسن گے، جس دی وجہ تو مزید نقصان ہو جائے۔ جدوں نہ کائنات دی دسی ہوئی تعبیر نمرود نوں پتہ چلی کہ تیری سلطنت کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور تیری بادشاہی کا سبب بنے گا، تیری تباہ و بربادی کا سبب بنے گا، تے نمرود نے یہ حکم جاری کر دیتا کہ اس سال جو بھی بچہ پیدا ہوئے اس کو قتل کر، جو بھی بچہ پیدا ہوئے اس کو قتل کر دیتا جائے۔ آئندہ سب مرد اپنی عورتوں کو علیحدہ رہنا، شاہی حکم سی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا سی اس کو قتل کر دیتا جائے۔ نمرود نے ان کا خیال سی اس طرح وہ بچہ دنیا دے وچ آندے ہی قتل کر دیتا جائے گا اور میں ہلاکت کو بچ جاواں گا، لیکن جس کی حفاظت خود خالق دو جہاں فرمائے اس کو کون مار سکتا؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ شاہی حکم کے نال بچیاں نوں مسلسل قتل کیتا جاندا رہا۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام اپنے والد گرامی نے سلب اطہر تک شکم مادر کے اندر پہنچ چکے سن، مگر کسی کو اس بات کی خبر نہ ہوئی۔ بلا آخر جدو وہ وقت ولادت قریب آیا، آپ کی والدہ محترمہ جنگل کی ایک وادی کی طرف تشریف لے گئی اور ایک غار کے اندر ٹھہر گئی۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام اس غار کے اندر ختم عدم تو منشا شعور سے اسے جلوہ ہو گیا۔ جدو آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے نور نظر کو دیکھا تو دل و جان کے نال فدا ہو گیا۔ بچہ تو خوبصورت نام ہی ہوگی تو ماں اس کے نال محبت کرتی ہے کیونکہ وہ ماں ہے۔ تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اتنے سونے اتنے حسین کہ جدو ماں نے دیکھا حیران ہو گئی اور بجائے ہسن دے رون لگ گئی۔ آپ خوبصورت اتنے سن پریشان ہو گئی کہ جدو نمرود نے ان کے سپاہیاں کو پتہ چلے گا وہ میرے اس بچے کو قتل کر دے۔ وہ خوش ہون دی بجائے حضرت سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام دیکھ کے رون لگ گئی، اکھاں دے وچوں آسمان دیاں لڑیاں بن کے جاری ہوندیاں، اس لیے کہ حاکم وقت دا حکم ہے کہ ہر نوجوان بچے نوں پکڑ کے اس کو قتل کر دیا جائے۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی والدہ دی آنکھاں نم ہو جاندیاں کہ نہ جانے کس وقت کوئی آئے گا اور آ کے پکڑ کے میرے اس نور نظر کو میری آنکھاں کے سامنے شروع کر دیتا جائے۔ بہرحال سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے بڑے صبر کے نال اپنے بچے کی نشانی کو بوسا لیا اور گود وچوں اتار کے اس غار کے اندر لٹا دیا جتھے ولادت ہوئی اور اپنے گھر واپس تشریف لے گئے۔ دل ناشاد کی حالت دل ناشاد ہی جانے، غم اولاد کوئی صاحب اولاد ہی جانے کہ اولاد کا غم کی ہوتا ہے، کوئی اولاد والا ہی ہے۔ چند روز بعد آپ دوبارہ اپنے تشریف لے گئیاں، اس غار کے اندر پہنچیاں کی ویکھدیاں نے انہاں دا نور نظر گوشہ جگر بالکل صحیح سلامت اپنا انگوٹھا منہ دے اندر رکھ کے چوس رہے، اور اس کے بعد آپ کی والدہ بڑی رازداری دے اس غار کے اندر تشریف لے کے جاندیاں اور دیکھ بھال کر کے واپس آ جاندیاں۔ چنانچہ جب سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام بڑے ہو گئے آپ نے دیکھا کہ پوری قوم نمرود بت پرستی کے اندر اس قدر گم ہو چکی ہے کہ خدائے بزرگ برتر دی انہاں دے دلاں دے اندر اور انہاں دے ذہناں دے اندر کوئی دور دور تک چیز جڑی ہے نظر نہیں آئی۔ غضب دی بات یہ ہے کہ آپ کا چچا آزر وہ بھی بت پرست، وہ بھی بتاں دی پوجا کرتا ہے،
بلکہ بت پرست نہیں، بت گر سی اور بت فروش بھی سی، یعنی بت بنانا بھی سی، بتاں دی پوجا بھی کرتا سی اور بت بیچتا بھی۔ آپ کے گھر تک بت فروشی جڑی ہے وہ عام سی۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ اپنے گھر کہ اپنے گھر کی تبلیغ شروع کی تھی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچے آدم کو فرمایا کہ تو بتاں نوں خدا کہنا ہے، تو بتاں نوں خدا کہنا ہے، تحقیق میں تینوں اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں ڈالوں، یعنی تو اور تیری قوم کھلی گمراہی میں۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو لفظ اب عربی کے اندر اب جس طرح باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اب جڑا ہے چاچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آدر جڑا وہ چاچا لگتا سی، والد نہیں سی۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت طارق، آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، کہ میں ہمیشہ پاک پشتاں دے وچوں پاک رحماں دے اندر منتقل ہوں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے میرے والد گرامی حضرت عبداللہ تک جتنیاں پشتاں دے اندر اور جتنیاں رحماں دے اندر میرا نور ہے، سارے کے سارے پائے۔ یہ تو معلوم ہویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ تو لے کے سیدنا آدم علیہ السلام تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد پاک نے، اور انما المشرکون نجس، جڑے مشرک نے وہ نجس نے، مشرک جڑے نے وہ نجس نے اور پلید نے۔ ہن تے خود ہی فیصلہ کر لو کہ آذر جڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آباء و اجداد دے وچ اس کس طرح جگہ مل سکتی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام دے آباء و اجداد آدم علیہ السلام پاک نے، پھر اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے والد گرامی بھی پاک ہے۔ آذر آپ کا چاچا سی اور بت پرست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ گھر تو شروع کیا اور چاچے نے کہا کہ میں تینوں اور تیری قوم کو گمراہی کے اندر پاؤں، کہ تم ہی گمراہ ہو گیا اور تیری قوم بھی گمراہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ قوم چاند کی پوجا کرتی ہے، سورج کی پوجا کرتی ہے، ستارے کی پوجا کرتی ہے، اور آپ نے انہوں کی تردید کے لیے ایمانہ انداز اختیار کیا۔ اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افلا قال لا احب الآفلین۔ پھر جدو رات کا اندھیرا آیا ایک ستارہ دیکھا اور فرمایا کہ اے میرا رب ہے، پھر جدو چھپ گیا تو فرمایا جڑا چھپ جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے چاند نو دیکھا کہ چمکدا ہویا، صبح ویکھیا چاند میں ڈوب گیا، فرمایا کہ جیڑا چھپ جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ پھر جدو آفتاب نو چمکدا ہویا ویکھیا تو فرمایا کہ اس میں میرا رب ٹھہراندے ہو، یہ تو سب تو بڑا ہے۔ پھر جدو غروب ہو گیا تو فرمایا اے میری قوم بے شک میں تواڈے شرک تو بیزار ہوں، جڑا تسی شرک کردے ہو میں اس تو بیزار ہوں۔ حضرات محترم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا چچا آذر اور اس کی قوم بتاں دی پرستش کے علاوہ چاند، سورج اور ستاریاں دی پوجا کرتی سی۔ آپ نے بڑے ایمانہ طریقے کے نال انہوں نے سمجھایا کہ رات کے وقت جو ستارہ طلوع ہوتا ہے اس میں کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں سب کہندے ہو۔ پھر جب وہ چھپ گیا کہ آپ نے فرمایا کہ جو چھپ جائے میں اس کے نال محبت نہیں کرتا اور میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ ستارے چھپ جان کے بعد چند چمکدا ہویا ویکھ کے فرمایا کہ اس کو رب ٹھہراندے ہو،
پھر جب چند بھی چھپ گیا آپ نے فرمایا کہ جڑا چھپ جائے میں اس کو رب نہیں منتا. پھر اس کے بعد آپ نے سورج والوں نے سمجھایا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میری قوم دنیا دے وچ دھوکا کھان دے لئی میں نہیں آیا بلکہ میں دنیا نو دھوکے تو کڈن واسطے آیا ہوں. اے قوم عقل تو کام لو. ستارے دی چمک چاند دی روشنی سورج دی گرمی نو دھوکا نہ کھاؤ. خدا تعالی دی ذات تے ہوئے جس نے سورج چاند اور ستارے یہ چیزاں نہیں بنائیاں بلکہ خدا تعالی دی ذات نے کل جہان بنائے اور وہی سب کا خالق اور مالک ہے اور وہی معبود ہے. اس کی عبادت کرو وہی عبادت میں لے اور اس کے حضور سر سجدے دے اندر رکھ ہن آذر اور اس کی قوم دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں انہاں گلاں دا کوئی جواب نہیں سی کوئی دلیل نہیں سی. چاہیے یہ سی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات دا وہ اس بات کو مان لیں یہ امر حق ہے اور قبول کر لیں مگر وہ آپ کے نال جھگڑن دے لئی تیار ہو یہ تو ساڈے گناہاں نوں برا کہندا. سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام باوجود اس کے کہ وہ آپ کے نال جھگڑ رہے ہیں آپ پھر بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انہاں دے ذہن دے وچ یہ بات نکل جائے کہ چاند سورج اور ستارے یہ جڑے نے عبادت دے لائق نہیں. عبادت دے لائق جڑی ذات ہے وہ وحدہ لا شریک له. مٹی اور پتھر دیاں بے جان مورتیاں جنہاں دے سامنے کھلو کے اپنے دل دی حاجات نوں پوریا کرتے ہیں وہ اللہ نہیں ہو سکتیاں. اللہ وحدہ لا شریک ہے. لیکن قوم جڑی سی وہ برباد ہو چکی سی. انہاں دے ذہن دے اندر انہاں دے دل دے اندر یہ بات راسخ ہو چکی سی کہ اسی اگر بتاں دی پوجا نوں چھوڑ دتی تے اسی برباد ہو جاتے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا چچا بت خوش آپ نے ایک مرتبہ اس کا بت پکڑ کے بازار کے اندر لے گئے اور فرمایا کہ کون وہ چیز خریدتا ہے جو صرف نقصان ہی نقصان دے سکتی ہے فائدہ نہیں دے سکتی. اگر کسی نے اپنے دین اور دنیا تباہ کرنے ہو یہ بت خرید لی. جب آپ نے یہ گلاں سرے بازار فرمائیاں کہ کوئی بھی بت لین کے لیے اگے نہیں آیا. پھر آپ نے اس بت کا منہ پکڑ کے پانی دے اندر ڈبو دیا اور کیا کہ پانی پی لے. اس کے بعد آپ نے اس نیچے پھینک دیا. قوم سب دیکھ رہی اور یہ سب قوم کو عبرت دین واسطے سی کہ بے جان اتنے کچھ نہیں کر سکتے تسی انہاں دی عبادت چھوڑ دیو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. یہ بات اس کے چاچے کو پتہ لگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاچے کو. اس نے آپ کو کیا کہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. اس نے کیا کہ ساڈی جان کیوں نہیں چھوڑ دے کیوں سانو تنگ کرنا. آپ نے پھر اس کو سمجھایا کہ اے چاچا تو اس کی پرستش کیوں کرنا ہے جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی تیرے کچھ کام آئے گا. سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام دے چچا نے جدو یہ گلاں سنیاں تو غصے چ آ گیا اور کہنے لگا لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تینوں پتھر مار کے سنسار کر دوں اور زمانہ دراز تک میرے کو چلا جا بے علاقہ ہو جا. آپ کے چاچے نے کہا کہ چلا جانے کے تجھے مارا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر اور اس دے پرستان باطل راہ ہدایت تے لہن واسطے اور طریقے آپ نے سوچے شروع کر دیتے کہ کس طرح قوم جڑی ہے یہ نافرمانی چھوڑ رہی یہ تباہ و بربادی کی طرف جا رہی ہے لہذا یہ کام چھوڑ دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن قوم کے سامنے گیا کہ میں تہاڈے بتاں دی ضرور خبر لواں گا. سالانہ میلہ لگتا سی جس طرح ساڈے بھی لگتے ہیں. اس دے اوپر سارے اکٹھے ہوندے سن بڑی خوشی مناندے سن. انہاں نے میلے دا دن آ گیا. ابراہیم علیہ السلام
پوچھا کہ تسی بھی جانا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں سویرے بیمار ہو گیا، میری طبیعت خراب ہے۔ وہ سارے اپنے بتوں کی طرف گئے، انہیں پوجا کی، انہوں نے سامنے پھل وغیرہ رکھے اور رکھ کے اپنے کرما سے چلے گئے میلے کی طرف گھومن واسطے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے ترغیب آئی، اج پھر ایک قوم نویں انداز نال سمجھایا۔ آپ اٹھے، دیکھا جب قوم چلی گئی، آپ نے ایک کہاڑا پھڑیا بڑا سارا ٹیسا پکڑ کے بت خانے کے اندر چلے گئے۔ بڑے بت رکھے سن، انہوں نے چھوٹے اور بڑے، آپ نے انہوں نے توڑنا شروع کر دیا اور انہوں نے گلاں کرنی شروع کر دیا کہ تواڈے سامنے پھل پے نے، فروٹ پے نے، کھاندے کیوں نہیں، پیندے کیوں نہیں، میری گل کا جواب کیوں نہیں دیندے؟ اور آپ نے انہوں نے توڑنا شروع کر دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک دفعہ ایک پاسے پوری قوم جیڑی گمراہ ہے، مشرک اور کافر ہے، اور ایک طرف اللہ واحد بندہ، اللہ کا بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پوری قوم کو راہ راستہ ہونے واسطے دیکھو آپ کی کر رہے ہیں۔ آپ نے سارے بت توڑ دیتے، ایک بڑا بت جیڑا سی اس کو چھوڑیا اور اس کے موڈے کے اوپر کہاڑا رکھ دیا اور رکھ کے آپ تشریف لے گئے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ وہ قوم جدو واپس آئی نہ رات کو، انہوں نے آ کے انہوں نے عادت سی کہ جب جان لگتے سن تو دکانے سے ہو جاتے سن، جب واپس ہوتے سن ادو دکانے ہو کے آتے سن، جب دوبارہ وہ دکانے کے اندر بڑے نے پھر انہوں نے دنیا ہی اجڑ گئی۔ انہیں دیکھا کہ سارے خداواں کا اج بیڑا غرق ہو گیا، کسی کا کن نہیں، کسی کی اکھ نہیں، کسی کی باں نہیں، کسی کی لت نہیں، فنا کر دیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ بڑے بت کے موڈے سے کہاڑا رکھ دیا، انہیں کہا بھی ہائے اج مر گئے، قیامت آ گئی ساڈے واسطے، ساڈے خداواں دا کی حشر۔ سوچ سوچ کے بڑے پریشان، بڑا باویلا کرن تو بعد ایک بندے نے دسیا کہ میں ابراہیم ہوں، یہ بات سنیا کردیا سنیا سی کہ میں تواڈے خداواں دی خبر لواں گا، ضرور اس نے یہ کام کیتا۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھو، ایک بندہ آیا فوراً دوڑتا آیا، مجمع اکٹھا ہو گیا، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ ساڈے خداواں نال اج کی بن گیا۔ ایک بندہ آیا، اس نے آ کے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ ساڈے بت خانے دے اندر کیا تسی ساڈے خداواں دے نال بھن توڑ کیتی؟ آپ نے فرمایا نہیں، انہوں نے کہا تسی ساڈے بت خانے آؤ، آپ نے بلاؤن آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو یہ بھی تبلیغ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، میں اج تمہیں سمجھاؤں۔ آپ چلے گئے، قرآن مجید کے اندر سارا ذکر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جدو تشریف لے گئے، بڑے غیر اور غصے کے نال سارے نے دیکھا اور انہوں نے پوچھا بڑے غصے کے نال کہ ساڈے بتاں دی یہ حالت کیوں کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑے تعجب کی بات ہے، تسی اپنے خداواں کو پوچھن والا سوال میرے کو پوچھتے جاؤ کہ میرے تواڈے بتاں نال کی؟ تسی اپنے بتاں کو کیوں نہیں پوچھتے کہ تانوں کس نے ماریا ہے؟ یہ جو تواڈے خدا نے، تواڈے حاجت مند نے، تسی انہاں کو پوچھو کہ تانوں نقصان کس نے پہنچایا ہے؟ جے یہ نہیں بولتے تو انہاں دے وڈے خدا کو پوچھ لو جن دے کول کہاڑا، شاید انہیں انہاں نوں ماریا ہوگا۔ سوچی پی گئے، عوام بھی موجود سی اور پجاری بھی موجود سن۔ انہوں نے کہا کہ بات ابراہیم علیہ السلام نے وہ کر دیتی، اسی اس کا جواب ہی نہیں دے۔ عوام بھی سوچی پی گئی کہ پجاری تو نہیں جڑے بہت بڑے حاجت روا نے، تو جڑے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ ساری عوام کی کی حفاظت کریں؟ سوال اٹھنے شروع ہو گئے۔ لہذا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، انہوں نے کہا کہ تسی ساڈے خداواں نال بڑا ظلم کیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قالوا سمیعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مینوں نہیں اپنے ایس بڑے خدا نوں الا کبیر اللہ کہ جڑا بڑا خدا ہے انہوں پوچھ لو، یہ اس نے تھوڑے ہونے۔ لہذا سوال و جواب شروع ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے دسیا کہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس دن وہ قوم بڑی غصے ہو گئی۔ یہ بات نمرود کے دربار تک پہنچی۔ نمرود کو پتہ چلیا کہ نوجوان جڑا نا اس نال کچھ کرنا پڑے گا،
نہیں تے یہ میری جڑی ہے نا بادشاہی مسئلہ بنا دے گا آن والے لہذا نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا. اس نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ تسی ساڈے بتاں دے خلاف ساڈے خداواں نوں کیوں نہیں منتے اور مینوں میری خدا منتے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لکڑی دی بے جان مورتیاں نے, پتھر دی بے جان مورتیاں نے, میں نہ خدا کے شریف کر سکتا اسی تے اپنے ہاتھاں نال انہاں نے بنایا. باقی رہ گئی تیری بات, میں بھی انسان ہاں تے تو بھی انسان ہے. تیرے اور انسان دے وچ فرق کی جس تو تینوں اسی خدا کے شریف کریے. لہذا تو ایک انسان ہے, تو خالق نہیں ہو سکتا. خالق کی ذات میرے رب کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے, جس نے سارے نے بنایا, میرے بھی بنایا, آپ کو بھی بنایا. یہ بات آپ نے بڑے کھلے لفظوں اور اللہ نے اعلان کی. نمرود بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا کہ یہ بندہ جڑا ہے خطرناک. اس نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب نہ ہونے کی کوئی دلیل دسو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جڑا زندگی بھی دیتا اور موت بھی دیتا. کہ میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے, یہ میرے رب کی شان ہے. اس نے کہا دے میں بھی کراں. دو قیدی اس نے جیل خانے سے بلوائے, ایک نے ذبح کر دیتا, ایک نے چھوڑ دیتا. اس نے کہا جی لو ایک نے ذبح کر دیتا, ایک نے مارا. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گیا کہ اس بے وقوف کو اتنا بھی نہیں پتا کہ زندگی کس نے کہتے ہیں موت کس. آپ نے فرمایا کہ اگر اس قسم کا اور کوئی سوال کیا تو مزید نقصان ہوگا. آپ نے فوراً دوسرا سوال کیا کہ میرا رب وہ ہے کہ جڑا روز سورج مشرق کی طرف طلوع کرتا ہے, اگر تو رب ہے تو پھر سورج مغرب کی طرف ہوتا ہے, میں تینوں رب ماننا. یہ جو بات ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی ان کے کافر کا بتا رہا ہے. الم تری الذی حاج فی ابراہیم ان عطا اللہ الملک اذ قال ابراہیم الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یهدی القوم الظالمین. اس وقت کافر ہکا بکا رہ گیا اور اپنے منہ دے ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا کہ ہن میں کی کراں. واللہ لا یهدی القوم الظالمین, اور اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. ہدایت انہوں نے دیتا جڑے مومن جڑے اللہ کو منن والے. اس نے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فوراً کہتا حکم جاری کر دیا اور کیا کہ یہ بندہ جڑا ہے میری حکومت واسطے کھڑا سخت ہے, اگر یہ رہا تو میری کوئی خطرہ ہے. لہذا اس کو فوراً قید کر دیتا جائے اور حکم جاری کر دیتا کہ اس کو نظر آتش کر سکتا. لہذا ایک ٹائم مقرر کیا گیا, ایک عمارت جڑی چناؤ اس کے اندر پورے لوگ جڑے نے گھسے, پوری قوم گھسے کیونکہ نے انہوں نے خداواں کو نقصان پہنچایا. لہذا ہر بندہ اپنا حصہ پائے. لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں جان اور انہاں لکڑیاں دے نال ابراہیم علیہ السلام کو آ کے ساڑیا جائے تاکہ سارے بندیاں دا غصہ جڑا ٹھنڈا ہو جائے. اعلان ہو گیا ہر طرف لوگوں نے اپنا اپنا حصہ پایا. ہر بندے نے اپنی کوشش کے مطابق جتنا ان کے کو خرچہ سی بیبیاں نے محنت مزدوری کرنی اور لکڑیاں خرید کے دینیاں بطور ثواب, سانو ثواب ہوئے گا ساڈے خداواں دا دشمن دے. لکڑیاں کٹھیاں ہو گئیاں, دن مقرر ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کو کڈ کے باہر لے آیا گیا. اس وقت پوری قوم ایک پاسے ہوئی, اللہ نے نبی ایک پاسے کھڑے. اللہ تعالیٰ دے فرشتے اور ملائکہ عرش تے بیٹھ کے یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ اج اللہ دا نبی جڑا ہے اللہ نو منن والا جڑا آگے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے خلیل نے پوچھو کوئی حاجت ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حاضر ہو. ہواواں والے فرشتے آئے, پانی والے فرشتے آئے کہ حکم کرو پانی بھیج کے اگ بجھا دینے, حکم دو ہوا دے نال اگ اڑا دینے. جبرائیل علیہ السلام آئے کہ سدرۃ المنتہا تے جا کے میرا مقام ہے, اتنے میں رہنا, اتنے کوئی نہیں جا سکتا, کوئی بھی حاجت ہوئے تو میرے دس دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ واسطے آ, لہذا میرا رب مینوں دیکھ رہا ہے کہ میرا خلیل ہے آ کے چلا, لہذا مینوں تیرے نال کوئی حاجت نہیں, میں جانا تو میرا خدا ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، منجیل کے اندر بڑی دوروں بڑی اونچی اگ لائی گئی سی کہ ہوا دے اڈن والا پرندہ بھی اگر اندر گزرتا سی تو سڑ جانا، بڑی دوروں گلیل بنا کے منجیل کو سمجھتے ہیں، اس کے وچ رکھ کے ابراہیم علیہ السلام نے پھینکا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میرا حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، آج میرے خلیل کے واسطے ٹھنڈی ہو جا، تیرا کام جلانا ہے لیکن آج میرا خلیل تیرے وچ آ رہا ہے، اس کو جلانا نہیں بلکہ اپنی کنڈیشن بدل دے، ایئر کنڈیشن ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آگ پہنچے، آگ نے پھر ساڑیا نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے ٹھنڈک بولو گلزار ہو۔ شیر میں یاد آیا، وہ کہندے نے کہ اجے تو بکیا، اجے تو بکیا عشق بازار بھی نہیں، اجے تو بکیا عشق بازار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لگتا یار بھی نہیں، اجے چڑھیا تو اقتدار بھی نہیں۔ یعنی رب نو اسی توڑ رہے ہیں کہ اسی نے سانو یار مل جائے، لیکن اگر کوئی شخص ہی آ جائے تو پھر اسی پیچھے ہٹ جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھو کہ آگ سامنے، پتہ ہے اج چل جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو یہ پتا سی کہ میں حق دے، یہ نہیں سی پتا کہ میں اگ دے وچ جا کے چلنا نہیں۔ اگ بھی حقیقت سی سامنے کھلاریا گیا سی، لیکن صرف آپ اس وجہ تو ڈٹے رہے کہ میں حق دیتے ہاں، میں سچا ہوں، جھوٹا نہیں۔ اگ بھی حقیقت سی، کبھی ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہوتا اگ نے مجھے پھاڑنا نہیں تو پھر امتحان کا دس۔ اتنی بڑی اگ جلائی گئی، سامنے رکھ کے فرشتے روکا ہے، ملائکہ روکا ہے، پورا رو پئیاں، دیکھے آ کے اللہ کا خلیل جڑا اس کو پھاڑیا جا رہا ہے، لیکن نہیں وہ امتحان لے رہا سی، وہ خلیل سامنے کھلو کے دے رہا سی۔ پھر اللہ پاک نے جب دیکھا کہ میرا خلیل اج آگے جان واسطے واقعی تیار ہے، جب غلیل پا کے سٹیا گیا اس وقت میں رب نے اگ نو حکم دیتا کہ اج تو اپنی کنڈیشن چینج کر دے، اج خلیل میرا تیرے وچ آئے گا تے اس دا اقبال بھی نہیں۔ تے مفسرین لکھتے ہیں کہ جہاں رسیاں دے نال ابراہیم علیہ السلام نے کھلیا گیا وہ رسیاں جل گئی سن، اور آپ کا جسم بارے نگاہ کیا گیا، جنت کی قمیض بھی پہنایا گیا اور رسیاں جل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا اقبال بھی جڑا لہذا جو بندہ اللہ کی راہ چل پہ پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیرت ابراہیم علیہ السلام جنت عطا فرمائے۔